میرے بھائیوں، پچھلے جمعے میں نے عمرہ اور حج کا طریقہ بتانا تھا مکمل، لیکن عمرے تک ہوا تھا۔ اب کیونکہ حج کے مسائل اور اس کا طریقہ باقی رہ گیا تھا، آج انشاءاللہ اسے مکمل کر کے یہ جو عشرہ گزر رہا ہے پھر اس کے بارے میں انشاءاللہ کچھ باتیں بیان ہوں گی۔ دیکھیں، عمرے کے بعد جب احرام سے فارغ ہو جاتا ہے حاجی، حج تمتع کرنے والا، تو پھر 8 ذی الحجہ کو اپنے جہاں اس کی رہائش ہے، اپنی رہائش سے وہ دوبارہ احرام باندھ کر مینا کی طرف روانہ ہوتے ہیں ظہر سے پہلے پہلے۔ اور اگر ظہر کے بعد بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن سنت طریقہ یہی ہے کہ ظہر سے پہلے پہلے وہ 8 ذی الحجہ کو مینا پہنچ جائے۔ پھر ظہر کی نماز، عصر کی نماز، دونوں نمازیں وہاں قصر پڑھ کے، اور مغرب اور عشاء کی نماز، پھر عشاء کی نماز قصر پڑھنی، اور صبح کی نماز، یہ پانچوں نمازیں مینا میں ادا کرنے کے بعد پھر اگلے دن 9 ذی الحجہ کو عرفات کی طرف نکلنا ہوتا ہے، یعنی صبح کی نماز کے بعد۔ عرفات کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ 9 ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے، فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار، کوئی دن ایسا نہیں کہ جس دن میں اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے من یوم عرفہ، عرفہ کے دن سے بڑھ کر کوئی اور دن نہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو اس طرح یہاں پر خطبہ عرفات ہوتا ہے مسجد نمیرہ میں، اور وہاں ظہر اور عصر دونوں ملا کر نماز قصر پڑھی جاتی ہے۔ اور اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، لوگوں کو خاموش کراؤ۔ تو آپ نے فرمایا معاشر الناس، اے لوگوں کے گروہ، اتانی جبریل آنفا، ابھی میرے پاس حضرت جبریل آئے تھے اور انہوں نے مجھے میرے رب کا مجھے سلام پہنچایا اور کہا کہ بے شک اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے عرفات والوں کو اور اہل مشعر والوں کو معاف کر دیا اور ان کے تمام معاملات کی ذمہ داری اپنے پر لے لی۔ یعنی تمام جو حج میں وقوف عرفہ میں شامل لوگ ہیں، اللہ نے سب کو معاف کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا رسول اللہ، کیا یہ ہمارے لیے ہے؟ نہیں، آپ نے فرمایا ھذا لکم ولمن اتی من بعدکم، تمہارے لیے بھی ہے اور جو تم سے بعد آنے والے لوگ ہیں الی یوم القیامہ، قیامت کے دن سب کے لیے۔ تو اس طرح عرفہ کے دن میں سب سے بہترین دعا جو اللہ کے نبی نے فرمائی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا سب سے بہترین دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ یہاں غروب آفتاب تک رہنا ہوتا ہے، اور غروب آفتاب کے بعد اور مغرب کی نماز سے پہلے یہاں سے مزدلفہ کی طرف نکل جاتے ہیں۔ مزدلفہ میں جا کر مغرب اور عشاء کی نماز جمع بھی کرنی ہے اور قصر بھی کر کے پڑھی جاتی ہے۔ اور اگر عورتوں کو جلدی جانے کی ضرورت ہو تو اس کی بھی رخصت ہے۔ اس طرح ویسے غروب آفتاب کے بعد اور نماز مغرب سے پہلے تمام حجاج نے جانا ہوتا ہے۔ تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات سوئے رہے، یعنی پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں آرام فرمایا، کیونکہ آپ کا ہر عمل سنت ہے، آپ کا ہر عمل شریعت ہے۔ تو اگر ہو سکتا ہے کہ لوگ تھکے ہوئے ہوں تو وہ آرام کر لیں، تو یہ آرام کرنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے عمل کر کے بتا دیا
کہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اور اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ صبح کی نماز یہاں پڑھنی ہے، اور طلوع شمس سے پہلے یعنی سورج نکلنے سے پہلے مینا کی طرف دوبارہ روانہ ہونا ہے۔ راستے میں وادی محصر ہے، اور وادی محصر وہ جگہ ہے جہاں ہاتھی والوں پر اللہ نے ابابیل کے ذریعے عذاب بھیجا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں تیزی سے نکل جاؤ، تیز تیز چلیں اور یہاں سے جلدی سے نکل جائیں۔ اب 10 ذو الحجہ ہے، اور سب سے پہلا عمل جو ہے وہ جمرہ کبریٰ، جس کو آج کل بڑا شیطان کہتے ہیں، اس پر کنکریاں مارنی ہیں 7، اور اللہ اکبر ہر کنکری پہ کہنا ہے، الگ الگ ایک ایک کر کے مارنی ہے، اور یہ زوال سے پہلے، اور یعنی 10 تاریخ کو زوال سے پہلے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، اور باقی سب دنوں میں زوال کے بعد جو ہے احادیث میں آتا ہے کنکریاں مارنی ہے باقی، اور وہ باقی دنوں میں تینوں جمرات کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ اس طرح 10 ذی الحجہ کا جو عمل ہے وہ ایک تو کنکریاں مارنے کا ہے، اور دوسرا قربانی کرنے کا ہے، تیسرا بال کٹوانے کا اور احرام کھول دینے کا، اور اس طرح چوتھا عمل جو ہے وہ ہے طواف زیارت۔ یہ 4 کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج فرما رہے تھے تو آپ کے پاس کوئی شخص آتا، کہہ دیتا یا رسول اللہ میں نے قربانی پہلے کر لی ہے اور فلاں کام میں نے بعد میں کیا ہے، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ تو آگے پیچھے یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آگے پیچھے اگر ان چاروں میں سے کچھ ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ ویسے ترتیب کنکریاں مارنا نمبر 1، نمبر 2 قربانی کرنا، نمبر 3 حلق اور تقصیر، حلق بال منڈوانے کو اور تقصیر بال کٹوانے کو کہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دعا فرمائی بال منڈوانے والوں کے لیے، اللہم اغفر للمحلقین، اللہم اغفر للمحلقین، اے اللہ یعنی اس کو سادہ لفظوں میں ٹینڈ کرانے والے پر اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اور 1 مرتبہ مقصرین بھی فرمایا، 4تھی مرتبہ۔ تو معلوم ہوا کہ زیادہ افضل اور بہتر ہے کہ قربانی یہ احرام کھولنے کے لیے جب بال کاٹے جاتے ہیں تو وہ منڈوائے جائیں، یہی بہتر ہے۔ اس کے بعد طواف افاضہ، جس کو طواف زیارت بھی کہا جاتا ہے، یہاں دوسرے طوافوں کی طرح یہ طواف ہوتا ہے، لیکن یہ 10 تاریخ کو کیا جاتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے لیٹ ہو جائے تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں، البتہ 10 تاریخ کو ہی کرنا سنت ہے، اور 2 رکعت نماز اس کے بعد، اور پھر اس کے ساتھ سعی بھی کی جاتی ہے، اور سعی کرنے کے بعد اب واپس مینا آنا ہے۔ آپ لوگ مینا میں تھے، یہ طواف کے لیے آپ گئے تھے حرم، اب آپ نے واپس آنا ہے۔ 11 اور 12 دونوں دنوں میں آپ نے طواف کرنے کے بعد 11 اور 12 ان دونوں دنوں میں مینا میں گزارنا ہے، اور یہ اس میں زیادہ سے زیادہ یعنی دونوں دنوں میں اگر آپ 12 تک وہاں رہنا چاہتے ہیں، 13 کو نکلنا چاہتے ہیں، وگرنہ 13 تاریخ تک یہ زیادہ افضل ہے اگر 13 تاریخ تک وہاں رہا جائے۔ اگر کوئی 12 تک رہ کر جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ مغرب سے پہلے 12 تاریخ کو کنکریاں مار کے، 11 کو اور 12 کو کنکریاں مار کے وہ نکل سکتا ہے، جا سکتا ہے، اور اس طرح 13 کی کنکریاں وہ پہلے مار لے گا اور وہ جا سکتا ہے۔ اگر مغرب ہو گئی تو پھر وہ نہیں جا سکتا، پھر اب 13 کی عصر کے بعد ہی وہ نکلے گا، اور ان تمام دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم اپنے حج کے طریقے ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، تو اللہ کا ذکر ایسے کرو جیسے اپنے آباء و اجداد کا کرتے ہو، او اشد ذکر، یا اس سے بھی زیادہ۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، ان گنتی کے چند دنوں میں خوب اللہ کا ذکر کرو، فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ،
اگر کوئی 2 دن میں رہ کر واپس جانا چاہتا ہے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو ومن تاخر فلا اسم علیہ، اور اگر کوئی 13 کی تاریخ تک رہنا چاہتا ہے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، یہ اس کے لیے ہے لمن اتقی، جو تقوی اختیار کرے۔ تو اس طرح یہ بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو، ہمیں حج کے لیے اللہ سے ہمیشہ یہ التجا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس کا موقع عطا فرمائے، بار بار حج کرنے کا اللہ ہمیں موقع عطا فرمائے۔ یہ اور اب آخری عمل جو ہے وہ ہے طواف وداع، آخری طواف، یہ ضروری ہے۔ صرف وہ خواتین جو اپنے ایام میں ہیں، یعنی وہ نماز پڑھنے والی صورتحال میں نہیں ہے، تو ان کے لیے معاف ہے، باقی سب کے لیے لازم ہے۔ اور وہ بھی اگر انتظار کر سکتے ہوں اس کے لواحقین تو اس کا انتظار کر کے وہ فارغ ہو جائیں، اور وہ بھی اگر کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ہاں جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا ينفرن احد حتی یکون آخر عہدہ بالبیت، یعنی اس وقت تک کوئی نہ نکلے مکہ سے یہاں تک کہ اس کا آخری عمل جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف، یہ طواف وداع ہے۔ بعض لوگ جب طواف زیارت یا طواف افاضہ کے لیے جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ طواف وداع بھی ساتھ ہی کیے جائیں سہولت کے لیے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ یہ طواف وداع سب سے آخری عمل ہونا چاہیے، یہ یاد ہے، سب سے آخری عمل، یعنی گاڑی تیار ہے اور اب آپ طواف سے آئے ہیں، سامان رکھا اور جا رہے ہیں، یعنی یہ طواف وداع سب سے آخری عمل ہونا چاہیے۔ یہ آپ کا میں نے اختصار کے ساتھ مختصراً حج کا عمل بتایا، اور کچھ باتیں قربانی کے حوالے سے بھی سن لیں، پھر آخر میں ان 10 دنوں کے بارے میں کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد دہانی کے لیے پہلے کئی دفعہ بتایا ہوتا ہے، یاد دہانی کے لیے تازہ کیا جاتا ہے کہ 4 قسم کے جانور ہیں جو قربانی میں جائز نہیں۔ العوراء بین عورہ، وہ کانا جانور جس کا کانا پن بالکل واضح ہو، والمریضۃ بین مرض، وہ بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہو، والعرجاء بین ضلوعہ، اور وہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو، والکثیر التی لا تنکی، اور جو ایسا دبلا کمزور جانور جس کے اندر گودا ہی نہ ہو وہ بھی جائز نہیں۔ تو اس طرح کان کٹا، سینگ ٹوٹا، یہ ساری باتیں اللہ کے نبی نے واضح طور پر بیان فرمائی۔ اور پھر ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تذبحوا الا مسنۃ، تم ذبح مت کرو مگر دو دانت، دوندا، یعنی اس کا معنی صرف دوندا نہیں ہے، اس کا معنی کم از کم دوندا ہے۔ اگر دوندے سے زیادہ ہے تو بھی کیا جا سکتا ہے، کم از کم 2 دانت جانور جو ہے ذبح کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ صرف دوندا ہی جائز ہے، تو یہ بات درست نہیں لگتی، کم از کم 2 دانت جو ہونا چاہیے، یہ بات بتا کر آگے آپ فرماتے ہیں إِلَّا أَن يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، ہاں اگر مشکل ہو رہی ہو، یعنی جانور نہ مل رہے ہوں، فَتَذْبَحُوا جَذْعَةً، تو پھر چھترا یا دمبا 1 سال کا آپ کر سکتے ہیں، یہ مسلم کی روایت ہے۔ اگر نہ مل رہا یہ شرط ہے، لیکن اگر مل رہا ہے تو وہی 2 دانت ہی لازم ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں عَظِّمُوا ضَحَایَاکُمْ، اپنی قربانیوں کو خوب موٹا تازہ کیا کرو، فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ صِرَاطِ مَطَایَاکُمْ، یہی قربانیاں ہی تمہاری پل صراط پر سواریاں بنیں گی۔ اور اس طرح اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ کو نہ تمہارے گوشت پہنچتے ہیں نہ خون، بلکہ اگر پہنچتا ہے تمہاری دل کی کیفیت کہ اس کے اندر تقویٰ کتنا ہے، تو یہ اللہ کے ہاں پہنچتا ہے۔ لہذا اپنے دل میں اللہ کا ڈر، تقویٰ پیدا کریں، اور یہ سن لیں
کہ ہر بال کے بدلے اللہ نیکی عطا فرماتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم، اللہ نہ تمہاری شکلوں کی طرف دیکھتا ہے اور نہ تمہارے جسموں کی طرف کہ تم کتنے موٹے تازے، کتنے خوبصورت، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ لہذا اپنے اعمال کو، اپنے دل کی کیفیت کو ٹھیک کر کے یہ قربانیاں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ اسی طرح 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا یہ مسنون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا ہے کہ 1 سال بلکہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا یہ سبب بنتا ہے، اور اگر احتیاطاً 8 کا بھی ساتھ بھی دیکھیں، باقی جو 10 دن ہیں اگر یہ بھی روزوں میں گزریں تو بہت اعلیٰ ہے، کیونکہ ہر عبادت ان 10 دنوں میں اعلیٰ ہے، بہتر ہے، بہت فضیلت والی، مرتبے اور مقام والی ہے ہر عبادت۔ اگر ہر روز روزہ رکھا جائے تو بھی بہت اچھا، لیکن اگر نہیں رکھا تو 9 ذی الحجہ کا لازماً روزہ یہ مسنون ہے، حاجیوں کے لیے جائز نہیں، باقی جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح عید کے حوالے سے انشاءاللہ، کیونکہ ایک جمعہ عید سے پہلے آ جائے گا تو انشاءاللہ اس میں کچھ باتیں عید کے حوالے سے بھی میں عرض کر دوں گا۔ باقی ہمارا جو یہ 10 دن ہیں، ہمارا عمل اس میں کیسا ہونا چاہیے، یہ اس بارے میں آپ سن لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی خصوصاً قسم کھائی ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، اور جو طاق ہیں ان کی بھی، اور جو جفت ہیں ان کی بھی، سب کی قسم۔ یعنی 10 راتوں کی الگ کہا اور پھر طاق اور جفت کی الگ بات بھی کر دی اہتمام، کیونکہ طاق 9 ذی الحجہ طاق ہے اور 10 جس دن قربانی ہونی ہے یہ جفت ہے، تو اس طرح اللہ نے خاص طور پر یہ ذکر کر کے اس کی فضیلت بیان فرما دی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث جو آپ بار بار سن چکے ہوں گے کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، ان دنوں سے بڑھ کر نیک عمل کسی دن دوسرے تمام دنوں سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ ان دنوں سے بڑھ کر دوسرے دنوں کی عبادت سے ان دنوں کی عبادت کئی گنا زیادہ اللہ اجر دیتا ہے، یعنی اللہ کو ان دنوں کی عبادت دوسرے دنوں کی نسبت بہت زیادہ محبوب ہے۔ یعنی ایام العشر، یعنی یہ جو 10 دن ہیں ان کی۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول، ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بہتر ہے کیونکہ یہ بہت بڑا عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی بہتر ہے، لیکن ایک صورت ہے، الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، کہ ایک شخص اپنی جان لے کر، مال لے کر نکلا، اللہ کی راہ میں جان بھی قربان کر دی، مال بھی، اور واپس نہ آیا، یہ مرتبے میں سب سے آگے ہے۔ اس کے علاوہ سب سے بہتر ہے ان دنوں میں جو عبادت کی جائے وہ سب سے بہتر ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان 10 دنوں کی جو یاد ہے، دیکھیں رمضان المبارک ہمیں یاد دلاتا ہے نزول قرآن کی، رمضان المبارک ہمیں یاد دلاتا ہے نزول قرآن کی، کہ قرآن نازل ہوا رمضان المبارک، اور یہ 10 دن یاد دلاتے ہیں دین کو مکمل ہونے کہ اللہ کے نبی نے خطبہ دیتے ہوئے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی دین کے مکمل ہونے کی اس
ان 10 دنوں کے آخر میں آپ نے خوشخبری دی تھی۔ تو یہ یاد دلاتے ہیں دین کی تکمیل کی۔ اس لیے یقیناً میں نے پچھلے جمعے بتا دیا تھا کہ ذوالحجہ کا جیسے ہی چاند نظر آئے تو نہ ناخن کاٹنے ہیں نہ بال کاٹنے ہیں، ہے تو قربانی کرنے والوں کے لیے، لیکن یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر دوسرے لوگ بھی اس کے مطابق کر لیں تو اللہ ان کو بھی قربانی کا اجر ثواب دے دے گا۔ اسی طرح ان 10 دنوں میں سب سے بہترین عبادت جو ہے وہ حج اور عمرہ ہے۔ حج اور عمرہ ہے، یعنی یہ اللہ کو بہت پسند ہے، لہذا اگر اللہ موقع دے ان 10 دنوں میں، سب ظاہر ہے حج کرنے والے عمرہ بھی کریں گے اور حج بھی کریں گے، انہی 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو موقع ضرور دے گا۔ اور اسی طرح روزہ رکھنا یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ جو بھی روزہ رکھتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو آگ سے دور کر دیتا ہے 70 خریفہ، 70 سال 100 سال کی 70 سال کی جو دوری تک کر دیتا ہے، اتنی مسافت سے یعنی دور کر دیتا ہے جہنم سے۔ لہذا یہ روزہ رکھنا جو ہے یہ اللہ کے ہاں اس کا بہت اجر ہے، اور خاص طور پر ان دنوں میں میں سن رہا تھا کہ سعودی عرب کے جو مفتی اعظم ہیں وہ یہ فرما رہے تھے کہ جو رمضان المبارک کے آخری 10 دن ہیں لیلۃ القدر یعنی طاق راتیں، ان کی فضیلت سے بھی ان 10 راتوں یا دنوں کی فضیلت زیادہ ہے، یعنی اس قدر ان دنوں کی فضیلت۔ لہذا ہر نیک عمل زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں، خاص طور پر نفلی نماز، خاص طور پر اذکار، اور خاص طور پر تکبیرات، روزے، یہ اس کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، یہ واضح طور پر احادیث میں آتا ہے، لہذا ہمیں بھی اس کا اہتمام خاص طور پر کرنا چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ دیکھیں فرض نماز تو پڑھنی، نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ایک حدیث قدسی میں کہ جب تک بندہ نفل پڑھ کے میرے قریب ہوتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اس کا مطلب کہ اپنے کان کو وہ غلط استعمال نہیں کرتا، اس کو صحیح استعمال کرتا ہے، میں اس کو یہ توفیق دیتا ہوں۔ میں اس کا آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، یعنی غلط طرف وہ نہیں دیکھتا، میں اس کو اس بات کی توفیق دیتا ہوں۔ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، یعنی وہ غلط استعمال نہیں کرتا اپنے ہاتھ کا۔ اسی طرح میں اس کی ٹانگ بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور جب وہ مجھ سے مانگتا ہے لَأَعْطَيْتُهُ تو میں اس کو ضرور دیتا ہوں، اور جب وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ تو یہ بات حدیث قدسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ اللہ فرماتا۔ لہذا یہ جو نوافل ہیں زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں پڑھنے چاہیے۔ اس کے علاوہ اذکار، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے۔ انا عند ظن عبدی بھی میں اپنے بندہ کے گمان کے مطابق کر دیتا ہوں، میرے بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں ویسے کر دیتا ہوں۔ اور فرمایا وانا معه اذا ذکر، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ فإن ذکرنی فی نفسہ، اگر وہ اپنے دل میں یاد کرتا ہے ذکرتہ فی نفسی، تو میں بھی اپنے دل میں اسے یاد کرتا ہوں۔ وإن ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ، اگر کچھ لوگوں میں وہ ذکر کرتا ہے تو میرا ذکر کرتا ہے تو میں ان سے بہتر لوگوں میں، فرشتوں میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اور فرمایا وإن تقرب الی بشبر، ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے تقربت الیہ ذراعا، میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اس کے زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ فإن تقرب الی ذراعا، اگر وہ ایک ہاتھ میری طرف قریب ہوتا ہے تقربت الیہ باعا، تو دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں بیان فرما رہا ہے۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي،
اگر وہ میری طرف چلتا ہوا آتا ہے امشی الیہ اتیتہ ہرولۃ، میں دوڑتا ہوا اس کی طرف آتا۔ تو میرے بھائیو، اللہ تو اتنا مہربان، تو ہمیں چاہیے کہ ان دنوں میں خاص طور پر اللہ کا کثرت سے ذکر کر کے اللہ کو راضی کر لیں۔ 5ویں نمبر پر جو ان دنوں میں کرنے کا کام ہے وہ ہے صدقہ کرنا۔ صدقہ کرنا، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ یہ توفیق مانگنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے والے بنیں۔ دیکھیں، اللہ کا دیا اگر زیادہ ہے تو زیادہ کریں، کم ہے تو کم کریں، کرنا ضرور چاہیے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ایک روایت آتی ہے کہ یہ تکبیرات کے حوالے سے ہے، یہ بات رہ گئی، میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بازار میں نکل جاتے تھے، اونچی اونچی آواز میں تکبیرات کہتے تھے، جب لوگ ان کو دیکھتے تو لوگ بھی کہنے لگ جاتے تھے۔ یعنی یہ بہت اچھا طریقہ تھا ان صحابہ کا یاد دہانی کا۔ تو لہذا ہمیں بھی اس طرح دوسروں کو یاد دہانی کرواتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح صدقہ کرنے کے حوالے سے میں عرض کرنے لگا تھا کہ اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اللہ کی راہ میں اس سے پہلے کہ جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے اس میں سے، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ، اور اس سے پہلے کہ لا بیع فیہ، کہ جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، اس دن سے پہلے ولا خلہ، اور نہ کوئی دوستی چلے گی، ولا شفاعہ، نہ سفارش چلے گی، والکافرون هم الظالمون، اور ظالم لوگ، یہ کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔ تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی، اللہ نے بھی فرمائی کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اہتمام عموماً کرنا چاہیے، خاص طور پر ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ان دنوں میں خاص طور پر کثرت سے تسبیحات پڑھیں۔ یہ تسبیحات اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب کلام ہے۔ کون سی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، احب الکلام الی اللہ اربع، سب کلاموں میں، باتوں میں، جملوں میں سب سے بہترین جملے یہ 4 ہیں۔ فرمایا لا یضرک بأیہن بدات، اپنے صحابی سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن سے بھی آگے پیچھے کر لیں، شروع کر لیں، آپ کو اس کی، تمہیں کوئی حرج نہیں۔ یعنی سبحان اللہ نمبر 1، والحمد للہ نمبر 2، ولا الہ الا اللہ نمبر 3، واللہ اکبر نمبر 4۔ یہ 4 کلمات اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ اور دوسری روایت میں یہ جنت کی شجرکاری ہے، جنت کی شجرکاری۔ سنیے، حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لقیت ابراہیم لیلۃ اسریہ، جس رات مجھے اسراء کرائی گئی میں حضرت ابراہیم سے ملا علیہ السلام سے، فقال یا محمد، تو انہوں نے مجھے مخاطب کر کے کہا، اے محمد، اقرأ امتک منی السلام، اپنی امت کو میرا سلام کہنا، واخبرہم، اور انہیں بتانا، ان الجنت طیبۃ التربہ، کہ جنت کی جو مٹی ہے وہ بہت پاکیزہ اور بہترین ہے، وعذبۃ الماء، اور اس کا جو پانی ہے وہ بہت میٹھا ہے، وانہا کیعان، ہاں لیکن وہ چٹیل میدان ہے، وغراسها، اور اس کی جو شجرکاری ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اس کی شجرکاری۔ آپ یہ پڑھیں گے آپ کے درخت لگتے جائیں گے، جتنا پڑھیں گے اتنے درخت لگتے جائیں گے، یعنی یہ اس کی شجرکاری یہ۔ اور تیسرے نمبر پر حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما علی الارض رجل یقول، زمین پر جو آدمی بھی یہ کہے لا الہ الا اللہ
वल्लाहु अकबर व सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जो ये अल्फाज कहे, इल्ला कफ़रत अन्हु ज़ुनूबहु, ये अल्फाज कहने की वजह से उसके गुनाह मिट जाते हैं। वलौ कानत मिस्ल ज़बदिल बहरी, ये तिरमिज़ी की रवायत है। फरमाया कि चाहे समुंदर की झाग के बराबर गुनाह हो तब भी ये गुनाह मिट जाते हैं। यानी ये अल्लाह मेहरबान है कि आपको ये अल्फाज अदा करने के नतीजे में आपके गुनाहों को माफ़ कर देता है। और इसी तरह चौथे नंबर पर हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह अस्तफ़ा मिनल कलाम अरबा, अल्लाह को 4 बातें बहुत पसंद, 4 जुमले बहुत पसंद, यानी अल्लाह ने चुन लिए। वो कौन से हैं? सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये वही 4 कलिमात। फमन काना सुबहान अल्लाह, फिर आगे इसकी वजाहत फरमाया कि जो कहे सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह कहने के नतीजे में कुतिबा लहू इशरून हसना, 20 नेकियां लिख दी जाती हैं। वह हुत्तत अन्हु, और इशरून सय्या, और 20 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। वमन काल अल्लाहु अकबर फमिस्लु ज़ालिक, और जो अल्लाह अकबर कहता है तो उसके भी इसी तरह 20 नेकियां 20 गुनाह, हाँ जी, लिख दी जाती हैं और 20 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। और फमन काला सुबहान अल्लाह, जो सुबहान अल्लाह कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, उसके लिए भी इसी तरह। ये मुस्नद अहमद में भी रिवायत है और मुस्तदरक हाकिम में भी, और शेख अलबानी ने इसे दुरुस्त कहा। इसी तरह 5वें नंबर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये तस्बीहात ढाल हैं। आपने हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, एक मौका पर फरमाया, खुज़ू जुन्नतकुम, अपनी ढाल ले लो, अपनी ढाल पकड़ लो। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या दुश्मन से ढाल? आपने फरमाया, नहीं, जहन्नम से बचाव के लिए ढाल। और फिर फरमाया, कुलू, ये कहो, ये ढाल है, गोया जहन्नम से बचाव के लिए ढाल। सुबहान अल्लाह, ये कहो, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये कहो। फ़इन्नहुन्ना यातीना यौमल क़ियामह, ये अल्फाज क़यामत के दिन आएंगे मुनजियातिन, नजात दिलाने के लिए। जो इसको पढ़ने वाला होगा उसको निजात दिलाने के लिए आएंगे। वह मुक़द्दिमातिन, और जन्नत की तरफ आगे करने वाले होंगे, यानी जन्नत की तरफ ये आगे करवा देंगे। वहुन्नल बाक़ियातुस सालिहात, यही बाकी रहने वाली नेकियां हैं। तो ये 5 बातें। और छठी बात जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्बीहात के हवाले से फरमाई कि ये तस्बीहात अर्श के इर्द गिर्द अपने पढ़ने वालों का जिक्र करती हैं, अर्श के इर्द गिर्द। तो ये बहुत बड़ी सआदत की बात है कि जो इन तस्बीहात को पढ़े, अल्लाह के इर्द गिर्द, ये अर्श के इर्द गिर्द आकर उन बंदों को याद करती हैं जो इनको पढ़ने वाले। अल्लाहु अकबर। और इसी तरह तस्बीहात में से हर एक तस्बीह सदका है, यानी ये भी सदक़े का काम करती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना बिकुल्ल तस्बीहतिन सदका, हर तस्बीह सदका है। व कुल्लु तकबीरतिन सदका, और हर तकबीर अल्लाहु अकबर कहना सदका है। व कुल्लु तहमीदतिन सदका, और हर अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है। व कुल्लु तहलीलतिन सदका, और ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है ये भी सदका है। और फरमाया, व अम्रुम बिल मारूफ सदका, नेकी का हुक्म देना ये भी सदका है। व नह्युन अनिल मुनकरी सदका, तो गोया ये भी बुराई से रोकना भी सदका है। इमाम बुखारी फरमाते हैं कि इब्न उमर और अबू हुरैरा
रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये दोनों कसरत से तस्बीहात पढ़ा करते थे इन 10 दिनों में, और लोग सुन सुन कर इनके साथ ये भी पढ़ा करते थे। और तकबीरात, तस्बीहात, तो इसलिए हमें भी ऊंची आवाज़ में पढ़नी चाहिए ताकि दूसरे लोग जो हैं वो इसको सुन लें और वो भी तकबीरात पढ़ने लग जाए, तस्बीहात पढ़ने लग जाए। तो अल्लाह अकबर। एक हदीस में हज़रत नुअमान बिन बशीर फरमाते हैं, इन्न मिम्मा तज़कुरून मिन जलालिल्लाह, यानी जो तुम अल्लाह की शान और बुज़ुर्गी तुम बयान करते हो, उनमें से तस्बीह और तकबीर, ये भी व तहलील व तहमीद, यानी अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहना, सुबहान अल्लाह कहना, ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहना, अल्लाह अकबर कहना, ये सब अल्लाह की बुज़ुर्गी और शान बयान करती हैं, अल्लाह की बुज़ुर्गी। और फरमाया यन आतिफ़ना हौलल अर्श, ये अर्श के इर्द गिर्द घूमती हैं, लहुन्ना दवीयुन, इनकी आवाज़ भिन भिनाहट होती है, का दवीयन नहली, जैसे शहद की मक्खी की भिन भिनाहट होती है, और ये तज़कुरु बिसाहिबिहा, और जो उसको पढ़ने वाला है उसका जिक्र करती हैं। अमा युहिब्बु अहदुकुम अन यकूना लहू, क्या तुम में से कोई पसंद नहीं करता कि ये तस्बीहात उसके लिए, यानी उसका नाम लेकर या आवाज़ दे रही हो, उनकी आवाज़ तुम्हारे नामों से गूंज रही हो। औ ला यज़ालु लहू मन यज़कुरु बिही, तो चाहिए कि हमेशा अल्लाह का जिक्र और अल्लाह की तस्बीहात बयान करते रहें। 8वें नंबर पर तस्बीहात के हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी सबसे ज़्यादा इन तस्बीहात को पढ़ा करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा तस्बीहात महबूब थी। अहब्बु इलैया मिम्मा तलअत अलैहि शम्स, फरमाया ये सुबहान अल्लाह कहना और अल्हम्दुलिल्लाह कहना और ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, वल्लाहु अकबर कहना, अहब्बु इलैया, आप फरमाते हैं सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है, मिम्मा तलअत अलैहि शम्स, जिस पर सूरज निकलता है उन सब से ज़्यादा, यानी पूरी दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा मुझे ये पसंद है। और आखिरी बात कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौका पर, हज़रत अनस बिन मालिक रावी हैं, गुज़रे और आपने देखा कि एक दरख्त है कि जो बिल्कुल खुश्क हो चुका है, आपने अपना डंडा असा उस दरख्त पर मारा, उसके पत्ते झड़ के नीचे गिर गए। फिर आपने फरमाया ये कलिमात, अभी जो आगे अल्लाह के नबी बताएंगे, ये कलिमात बंदे को गुनाहों से ऐसे झाड़ देते हैं जैसे इस दरख्त से पत्ते झड़ गए। और वो कलिमात कौन से हैं? वही सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तो मेरे भाइयों, ये थोड़ी सी मैंने ज़्यादा तफसील सिर्फ इसलिए रखी है कि आपको आदी बनाया जाए कि आप इन तस्बीहात को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। और शायद मैं आपको कहकर अपने आप को माइल करना चाहता हूँ कि मुझे भी अल्लाह इसकी तौफीक दे और हम सब को इसकी तौफीक दे, और अल्लाह हमें सेहत दिए रखे, और अल्लाह हमें हमारी कुर्बानियाँ कबूल फरमाए, और अल्लाह तबारक व ताला हमारे लिए कुर्बानी के मसाइल आसान फरमाए, और अल्लाह तबारक व ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करने, इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।